کہ ایمان پر حملہ نہیں کر سکتے. ایمان پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے جان پر حملہ کرنا، جیسے اس کی مال پر حملہ کرنا. یہ تینوں مقدس ہیں. آج ہمارے معاشرے کا فساد دیکھیے، نہ جان مسلمان کی محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے. فتنے تو پھر پھیلیں گے اسی طرح. فرمایا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. اے جو لا الہ کا وارث ہے، نہیں ہے کوئی محبوب مقصود اللہ کے علاوہ. پوری کائنات میں توحید کو جو لے کر کھڑا ہوا تھا، پوری کائنات میں جو اٹھا تھا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، جو سیکرٹ ہے خودی کا، وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، وہ تو توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب، کوئی مقصود نہیں، کوئی الہ نہیں، کسی کے آگے میں نے جھکنا نہیں ہے. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق. یہ نقطہ توحید کی تفسیر ہے. توحید ایک صرف فلسفہ علم و کلام نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اس کو جب کر کے دکھایا جاتا ہے کہ توحید کو ماننے والے کون ہوتے ہیں، پھر مثالیں آپ کو اپنے بزرگوں کی نظر آئیں گی. کہتے ہیں میرا سر کاٹ دو لیکن سر جھکے گا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑ رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں، چھوٹی بات ہے، سوچو ایک لمحے کے لیے بات بیٹا. وہ پرانے وقت جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں. پورے اس وقت مسلمان ملت کے تمام علماء کمپرومائز کر گئے تھے. امیجن کرو حالت کیا ہو گئی تھی. یعنی بڑے بڑے علماء یا شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، یا کمپرومائز کر گئے. ایک آخری احمد بن حنبل کھڑے رہ گئے تھے. جب کوڑے پڑتے تھے تو ہاتھی چیخ پڑا اس کو اتنا بڑا کوڑا تھا، کہتے ہیں ہاتھی چیخ پڑتا اگر اسو پڑتا. امام مالک بازو نکال دیے گئے. جن بزرگوں کے آپ نام سنتے ہیں نا، ان کی ذرا حیات زندگی کے واقعات بھی پڑھو میرے بچوں. کسی کی زندگی واز نیور بیڈ آف روزز. اپنے وقت میں بڑے بڑے فرعونوں اور بادشاہوں کے آگے سٹینڈ لیا. مجدد الفسانی کس کا نام لیتے ہیں آپ؟ امام احمد بن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، جو مشکلات ان پر گزری ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوؤں کے بیچ میں جا کے، پرتھوی راج کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. چاروں طرف ہندو بادشاہ. یہ لوگ اس طرح رسک لیا کرتے تھے اپنی جانوں پہ، اس طرح سٹینڈ لیا کرتے تھے کہ آج ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ وجود انسان نہیں ہو سکتے، مگر تھے. امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق تھے، عاشق تھے حضور کے، پیار کرنے والے تھے. کیونکہ ان کو یہ احساس ذمہ داری تھا کہ آنے والی صدیوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے. اور وہ کانپ جایا کرتے تھے اللہ کے پیغام. بات ہم سنا چکے ہیں پہلے بھی کہ بارش میں کچھ بچے جب پھسلنے لگے تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ بیٹا ذرا دھیان سے پھسلنا نہیں. تو بیٹے نے مڑ کے ان سے کہا، بچے نے، کہ امام آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. جب اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. دیکھیے مومن کے بندے مومن کی صفات، جب گفتگو کرتا ہے دل برانہ ہوتی ہے. اس کی گفتگو دل میں اترنے والی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق نہیں ہوتا. وہ جو بات کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. وہ جو کیفیات بیان کرتا ہے وہ اپنے وجود پر ان کو پہلے نافذ کرتا ہے. یعنی کہ ایک بزرگ سے جب کہا گیا کہ شکر کھانے سے میرے بیٹے کو منع کر دیں، تو انہوں نے کہا 2-3 دن کے بعد آنا. 2-3 دن کے بعد جب وہ بچے کو لے کر آئے تو بچے سے یہ کہتے ہیں بیٹا شکر نہ کھایا کرو. تو لوگ یہ بات آپ 3 دن پہلے کر دیتے. کہتے ہیں لیکن شکر پہلے میں خود کھایا کرتا تھا، پہلے میں نے خود شکر کھانی چھوڑی، اب میں بچے کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ شکر کھانا بند کرو. یہ کردار میں جو لطافت نفاست کردار ہے نا بیٹا، یہ تاثیر لے کر آتا ہے بعد میں. اگر انسان منافق ہو، وہ بات کرے جس پہ خود عمل نہیں کرتا، تو اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں سے تاثیر نکل جاتی ہے. اقبال نے اس کا رونا جو رویا تھا نا، میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، میں نے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، میں نے بھی بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کو. جب امت کا زوال ہوتا ہے نا تو لقب بڑے ہو جاتے ہیں، علماء سو کی تعداد بڑھ جاتی ہے، سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، کردار بے سوز گفتار واہی. یعنی کردار میں کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ان میں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے. ان کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں بڑھتی اللہ رسول کی. اور گفتار واہی، گفتگو جو ہے واہی تباہی، خرافات، نان سنس. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو. یہ علماء سو کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، علماء حق کے نہیں. علماء حق کا تو تعارف آگے اقبال بڑا شاندار کراتے ہیں. باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. بیٹا مرد مومن کا نا جو کردار، جو قاہرانہ کردار کہلاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہوتی،
لیکن بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجوں سمیت اس کے دربار پر حاضری دیتے ہیں. مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے بڑے بادشاہوں اور فوجوں کو مجبور کرتی ہے کہ ایک فقیر کے ہاتھ پہ آ کے اور اس کے آگے کانپتے ہیں. آگے سلطان غوری جنہوں نے پرتھوی راج کو شکست دی، اتنا بڑا جلالی بادشاہ آ کے معین الدین چشتی کے جوتے سیدھے کرتا. حضرت نظام الدین اولیاء سلطان تغلق کو جلال سے کہتے ہیں ہنوز دلی دورست، جاؤ تم جو مرضی کر لو، تاریخی واقعے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عباسی خلیفہ آپ کے آگے بے ہوش ہو جاتا ہے خوف کے مارے جب آپ اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے جوڑ کے خون کے قطرے گرا دیتے ہیں اس میں سے. غریبوں کا خون چوس کے میرے لیے لایا. یہ جو کردار قاہرانہ ہے نا، امام مالک، اس وقت کے مسلمان خلیفہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک کے پاس جا کے کوئی سفارش کر سکے. جو اتنے ظالم اس وقت پوری دنیا میں ظلم بھی کرتے ہوں گے، لیکن امام کے آگے جا کے ان کی جان نکلتی تھی. امام کیا ہے؟ مدینے کے امام ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ بیچ کے اپنے لیے کھانا لے کر آتے تھے، اور ان کے آگے گورنر وقت، بادشاہ و خلیفہ وقت سفارش نہیں کر سکتا تھا. یہ کون سا جلال تھا؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. اب یہی وہ بات ہے نا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. بچوں یہی باتیں تو اب ہم آگے ڈسکس کریں گے نا، کہ وہ کیا راز تھا کہ اللہ کے بندوں کی آنکھوں میں اتنا جلال تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. حضور کی سنت مبارکہ کیا پوری اٹھا کے دیکھ لو، جہاں پہ پیار کرنے والے آپ کی نگاہ سے ایسے فیض پا گئے ماشاءاللہ کہ کوئی سیدنا ابوبکر صدیق بن گیا، کوئی سیدنا عثمان بن گئے، کوئی سیدنا علی بن گئے، کوئی سیدنا عمر بن گئے، کوئی سیدنا بلال بن گئے. وہاں پہ کفار کا حال یہ ہوتا تھا کہ دہشت، رعب اور دبدبے اور جلال، حضور کے جلال کے آگے ان کی جانیں نکل رہی ہوتی تھی. واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب ایک کافر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا حضور کے آگے، فرماتا ہے کون آپ کو بچائے گا؟ تو حضور نے صرف اس کی طرف دیکھ کے فرمایا میرا اللہ. اس کی جان نکل گئی، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اتنی سی بات ہے. وہ کون سا روب تھا؟ حضور نے فرمایا اپنی حدیث شریف میں کہ اللہ نے روب سے میری مدد کی. بندے مومن کی صفات ہوتی ہیں، بندے مومن کے وجود کا روب ہوتا ہے، پرسنالٹی میں، کردار میں کریکٹر ہوتا ہے. اس کے آگے کوئی مذاق نہیں کر سکتا، اس کے آگے کوئی اس کی اجازت کے بغیر بے تکلف نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے ظالم و جابر جب ان کو بندہ مومن فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پہ بیٹھا ہوگا مٹی میں، وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اگلوں کی جانیں نکل جاتی ہیں. پڑھے نا وہ لبیک جو ممتاز مفتی کی کتاب ہے، اس میں وہ مدینے کے فقیروں کا ذکر کرتے ہیں. کوئی بلیوں والی سرکار کسی کا نام ہے، کوئی جوتے سیدھے کرتے ہیں. ہاں، ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ ان کی دو آنکھیں جب میری طرف پڑیں تو مجھے لگا جیسے دو شعلے آ کے ٹکرائے ہیں مجھے، میرا پورے وجود کو آگ لگ گئی. اقبال نے اسی پہ تو کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مرد مومن کی نگاہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ فزیکل بات ہے، یہ کہانی نہیں ہے. یہ کہانی نہیں ہے. دو جلالی آنکھیں جب کسی کو پڑ جائیں نا، اگر پیار سے پڑ جائیں تو اس کے 7 نسلیں نوازی جاتی ہیں، اور جلال میں پڑ جائیں تو 7 نسلیں تباہ بھی کر دیتی ہیں. پھر اقبال کہتے ہیں راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ. اقبال جس انداز سے بات کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کو سارے راز معلوم ہیں. بیٹا اقبال نے اتنے مقامات پر اپنا راز خود کھولا ہے، اپنا راز خود کھولا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ عقل سے نہیں کر رہا ہوں، میں محرم راز درون میں خانہ ہوں، مجھے اندر کی ساری باتیں معلوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے راز مجھ سے کھول شیئر کر لیے. اللہ کے بندوں نے فقراء نے اپنے راز ہمیں بتا دیے. تو یہ جو جذبے قلندرانہ ہے، ایک قلندر کا جذبہ، ایک بندہ مومن کی صفات، ایک وہ بندہ مومن جو صاحب لولاک ہے، جو حضور کے ساتھ ایک تعلق روحانی ذاتی رکھتا ہے. مجھے بتاؤ نا کائنات میں اس وجود کو کس چیز کی پرواہ ہوگی جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی سرکار سے یاری ہے، اس کے حضور کے دربار میں اس کی سنی جاتی ہے، حضور اس کا انتظار کرتے ہیں، حضور اس کے لیے ماشاءاللہ اس کی درخواستیں، اس کے سلام حضور کو پیش کیے جاتے ہیں، وہ نوٹ کیا جاتا ہے حضور کے دربار میں. اس سے بڑی کائنات میں کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی میں آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر آپ کی حاضری قبول کی جاتی ہو. یہ صاحب لولاک ہوتے ہیں، آج بھی ہیں.
یہ اقبال جب یہ باتیں بتا رہے ہیں نا میرے بچوں، آپ لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں، ایچ ون آف یو، آپ میں سے ہر بچہ یہی میراث رکھتا ہے. یہ باتیں جذبے قلندرانہ کو پہلے والے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات آپ کے لیے. یہ جذبہ قلندرانہ، یہ صاحب لولاک ہونا، یہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، یہ ساری کیفیات آپ کے لیے ہیں. اگر کھویا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تلاش کر لیں گے، اس کو دوبارہ حاصل کریں گے، کیوں نہیں. تو یہاں پہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. لوگ پھر یہی پوچھتے ہیں کہ یہ مقامات پھر ہم کیسے حاصل کریں. اس کا جواب بھی پھر اقبال دیتے ہیں. انٹائر کمپلیٹ ٹیکسٹ بک ہے میرے بچوں یہ قرآن پاک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اور دین کی حکمت کی اس سے خوبصورت تشریح اردو زبان میں یا مسلمان دنیا کے کسی لٹریچر میں پچھلے 100 سال میں تو کم از کم ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں نہیں کی گئی. فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنا تعارف، اپنے آپ کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے. بڑے بزرگوں کا ہمارا عربی میں قول ہے ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اللہ کو پہچاننے کا دروازہ اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، نکلے وہ میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. وہ میرے دل، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے، قلب مومن عرش اللہ. یہ ساری بزرگوں نے جو باتیں کہی ہوئی ہیں، اس کی وزڈم حکمت احادیث مبارکہ سے لی گئی ہیں. جب اقبال یہ کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسرار غلاموں پہ کھلتے ہیں. لیکن یہ آداب، یہ ادب سے سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے عشق کی آخری حدیں چاہیے ہوتی ہیں. اور عشق کسے کہتے ہیں؟ پھر وہی بات کہ جب اقبال، عشق کا ایک سب سے خوبصورت ایٹریبیوٹ میرے بچوں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کرنے والا ہوتا ہے. یعنی ایک عربی میں ایک جملہ ہے اس پر، العشق نار یحرق ما سوی اللہ. عشق ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. انسان صرف فدا کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. عاشق طلب نہیں کرتا، عاشق آتا ہی اس لیے ہے کہ بتائیں سر کب کٹوانا ہے. وہ آتا ہی اس لیے کہ بتائیں جان مال عزت آبرو کہاں کب کس طرح قربان کر. وہ قربان کر آتا ہے. صحابہ کرام کے الفاظ سوچیے نا، سنیے نا، جو حضور کی شان میں، حضور سے جب ملتے تھے، سامنے آتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ فدا کو میوا بھی یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، فدا کو میوا بھی، آپ پہ سب کچھ قربان. یہ عاشق ہوتے ہیں. پھر اس پر پھر اقبال نے جو بات کہی تھی کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور. جو عمل بے غرض ہوتا ہے نا، ایک عمل اس لیے ہوتا ہے کہ جنت کی لالچ میں انسان کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، اچھی نیت ہے، ٹھیک ہے، مگر وہی زاہد کی نیت ہے، ایک عام لیول ہے. ایک عمل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو دوزخ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دے. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ خوف بھی ٹھیک، لیکن وہ بھی ایک لیول ہے. جو عاشق کی نیت ہوتی ہے وہ اس لیے کرتا ہے مالک میں قربان آپ پہ، میں اللہ کے رسول پہ قربان، فدا کو میوا بھی. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا اجر دیتے ہیں، کتنا اجر دیتے ہیں، میں آپ پر قربان. رابعہ بصری کا وہ مشہور واقعہ یاد کرو نا، جو اپنے جذب میں انہوں نے بات کہی تھی، جو راز کھول دیا تھا عشق کا، عاشق کا. ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا رابعہ کدھر؟ کہنے لگی اس پانی سے میں اس آگ کو بجھاؤں گی جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ سے اس جنت کو جلاؤں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت اس کے عشق اور پیار میں کرو. اقبال پھر اس کی تشریح کرتے ہیں جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. وہ نیت رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن وہ پہلی دوسری تیسری پانچویں جماعت کے درجے ہیں. جب آپ اس مقام کو چاہتے ہیں کہ جب غلاموں پہ اسرار شہنشاہی کھلنے لگیں، جب آپ کی نگاہ سے دل سینوں میں کانپنے لگیں، پھر اس کے تقاضے اور ہیں، اس کی ٹیکسٹ بک اور ہے، اس کی کورس بک اور ہے. اس کے لیے ادب کی آخری حد پہ جانا پڑتا ہے، عشق کی آخری حد پہ جانا پڑتا ہے، خدمت کی آخری حدیں پار کرنی پڑتی ہیں. ایسے ایسے مثالیں دینی پڑتی ہیں عشق، ادب اور خدمت کی کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جائیں. یہ باتیں ہم نے پہلے بتائی ہیں کہ حضور نے جب جہاد کے لیے سامان طلب کیا، جہاد پہ جانا ہے، تو ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے آ گئی. حضور نے پوچھا اس کا میں کیا کروں؟ کہتے سیدی میرے